آج کل ہم طرح طرح کی بیماریوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. We are struggling to face the diseases, viruses nowadays all over the world. ہمیں ان بیماریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جہاں میڈیکل سائنس کی ضرورت ہے وہاں پر ہمیں واپس اس جگہ پہ بھی جانا پڑے گا جہاں پہ ہمارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمیں ایسی دعائیں سکھلائی ہیں جو انبیاء اکرام نے کی ہیں. جب وہ تکلیف میں ہوتے تھے تو اللہ کو کیسے پکارتے تھے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں جانا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سی مسنون دعائیں سکھائی ہیں کہ جو بیماریوں سے نجات دلاتی ہیں, چاہے وہ بیماری کسی شیپ میں ہو. یو نیڈ اے میڈیسن, آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے. یو نیڈ اے ڈاکٹر, آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا کی ضرورت بھی ہے, آپ کو اپنے اللہ کی رحمت کی ضرورت بھی ہے, آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور کیا یہ خوبصورت دعائیں ہیں قرآن کے اندر جو انبیاء کرام نے اپنی زندگی کے مختلف حالات کے اندر اپنے مشکل جگہوں پر اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کو لبیک کہا. اس کی خوبصورت مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ دعا ہے جب 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جس کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ روتے بھی تھے, سکتے بھی تھے, اور 18 سال بعد انہوں نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی. وہ کیا دعا تھی؟ یہ دعا ہم سب کے لیے ہے تاکہ ہم سب اپنی بیماریوں کے دوران اس دعا کو کثرت سے بلکہ ہر وقت پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ محفوظ رکھے کسی بھی آفت سے, کسی بھی بیماری سے, کسی بھی ڈیزیز سے. جب انہوں نے گڑ گڑا کر دعا کی, یہ دعا مل جائے گی آپ کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں, جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا, کیا کہا؟ ربی انی مسنی یدر وانت ارحم الراحمین. کیا خوبصورت دعا ہے, کیا خوبصورت دعا ہے. سنیے اس کا مطلب. اے میرے اللہ, مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. اپنے لفظوں میں اس کو بیان کروں, اے اللہ یہ بیماری جس سے میں لڑ رہا ہوں, جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں, اس سے نکالنے والی ذات اے میرے مالک, اے میرے خالق, میرے احد اللہ صرف آپ کی ہے, صرف آپ کی ہے اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت سورہ انبیاء کی 84 میں کتنے خوبصورت الفاظ میں کہا, اور میں نے اپنے بندے کی پکار کو سن لیا اور میں نے اس کی بیماری کو اس سے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے. اس آیت میں ہمیں ایک اور, اس ورس کے اندر میں ایک اور چیز ملتی ہے کہ جو جوڑے بے اولاد ہیں, اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, وہ بھی اس آیت کو, اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کی دی ہوئی میڈیسنس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان دعاؤں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس وہاں جا کے فیل ہو جاتی ہے جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اب اس پیشنٹ کے اوپر نہ کوئی دوائی کام کرے گی اور نہ ہی ہمارا کوئی اکوپمنٹ کام کرے گا, کچھ ہی عرصہ میں اس کی موت واقع ہو جائے گی. تو یقین کریں, میں نے بہت سے کیسز میں دیکھا ہے, کینسر کے کیسز میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ اس کو ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے 2 ہفتے 3 ہفتے, لیکن وہ 3 4 سال گزار جاتے ہیں. نہ جانے وہ کون سے پہر میں, کون سے لمحے میں اپنے مالک, اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کو لبیک کہتا ہے. تو یقین کیجئے دعا میں طاقت ہے, دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, ربی انی مسنی یدر وانت ارحم الراحمین. اس دعا کو بار بار پڑھیے.